اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، اور یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ بات لوگوں کے لیے سرپرائز بات ہے کہ ہم نے نبی میں سے ایک مرد کامل کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں اور ایمان والوں پر خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند مرتبہ ہے۔ کافر کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی کے پاس آقا کے پاس جو وحی آتی ہے وہ اس سے جادو کہتے ہیں، وہ لوگ اسے جادو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کی لیولز کائنات کو کچھ دنوں یعنی 6 دن یا 6 الگ وقت پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر بیٹھا اپنے اختیار کے ساتھ ساری دنیا میں اس کے تمام حوالم میں اور اجارہ اجوام میں اپنے کھانوں اور نظام کی صورت میں وہی ہر کام کی پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ریکمنڈیشن نہیں کر سکتا۔ یہی عظمت و قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اللہ کی عبادت کرو۔ بس کیا تم وارننگ کو قبول نہیں کرتے یا وارننگ پہ غور نہیں کرتے؟ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک وہی پیدائش کو پروسیس کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ریپیٹ کرے گا تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ ان کا ریوارڈ دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ جو لوگ کفر کرتے تھے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا سینٹر بنایا اور چاند کو اس سے روشنی کیا اور اسی کے لیے کام دکھائی دینے کے منزلیں پیدا کی تاکہ تم برسوں کا حساب یعنی ٹائم معلوم کر سکو، اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر کریکٹ پلاننگ کے ساتھ۔ وہ ان کائنات حقیقتوں کے ذریعے اپنی کریٹر اور ایک ہے، اور قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے کلیئر کر دیے جو علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان جملہ چیزوں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی، اسی طرح ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو تقوی رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں خوش ہیں اور اسی سے ریلیکس ہو گئے اور جو ہماری نشانیوں سے غفلت میں ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان اعمال کے بدلے جو وہ کماتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام اور نیک عمل کیے انہیں ان کا رب ان کے نیک عمل سے جنتوں تک پہنچا دے گا جہاں ان کی رہنے کی جگہ ہوگی اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ ٹھکانہ آخرت کی نعمت کے باغات میں سے ہوں گی۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان کی دعا یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعائے خیر کا کلمہ سلام ہوگا یا اللہ تعالیٰ، اور فرشتے سے ان کا ویلکم سلام سے ہوگا، اور ان کی دعا ان کلامات پر ختم ہوگی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ ان کافروں کو برائی یعنی عذاب پہنچانے میں جلد بازی کرتے تو جیسا وہ طالب نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی عمر ان کے حق میں جلد پوری کر دی جاتی تاکہ وہ مریں اور جلد دوزخ میں چلے جائیں۔
جو لوگ اللہ سے ملنے کی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ بھٹکیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ایسے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں یعنی اللہ کو اپنے پہلو پر لیتا یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر ہم جب اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس انسان کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اور چل دیتا ہے، گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اس سے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا، اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے اس کو تکلیف میں اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہ تھا اور بھول جاتا ہے۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے غلط اعمال لوگوں کو اللہ دکھا رہا ہے جو وہ کرتے رہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو مار دیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے رسول ان کے پاس کلیئر آئیڈینٹیٹیز لے کر آئے مگر یہ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو ان کے اعمال کی سزا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجرم قوم کو ان کے اعمال کی برے اعمال کی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تم کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بعد زمین میں ان کا سبسٹیوٹ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اور ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئے یا اس سے بدل دیجئے۔ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس سے میں فالو کرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نہ ہی تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا نہیں کرتا اور نہ وہ اسے تمہیں باخبر کرتا یعنی انفارم نہیں کرتا، بے شک قرآن اترنے سے پہلے ہی میں تمہارے ساتھ ایک عمر کا ایک حصہ کاٹ چکا ہوں، کیا تم عقل بھی نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات کرنے یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتے، بے شک مجرم لوگ نیکی نہیں پاتے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اپنی باطل یعنی شیطان پوجا پہ پروف میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے پاس ہمارے ریکمنڈیشن کرنے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اللہ کو اس شفاعتی اصنام کہ اپنے من سے بنا لیے سو بات سے اللہ کو آگاہ کرتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اللہ کے علم میں نہیں، اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند اور بالاتر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سارے لوگ شروع میں ایک ہی جماعت تھے پھر آپس میں لڑ کے الگ الگ ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہوتی کہ عذاب میں جلد بازی نہیں ہوگی تو ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ لڑتے ہیں آپس میں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اب اس سے مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فائنلی نشانی کوئی ایسی چیز کیوں نہ نازل کی گئی۔ آپ فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔